رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہوں سے ایسی سچی توبہ کی کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ اب وہ گناہوں کی زندگی میں واپس نہیں جا سکتا۔ فرمایا اللہ ایسے سچی توبہ کرنے والے شخص کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ جب بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے، اخلاص کے ساتھ پکی توبہ کر لے، پھر اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی توبہ کرنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کیا جاتا بلکہ فرمایا جو اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ یہ گناہ تھے لیکن بدل نیکیوں میں گئے ہوں گے، وہ عرض کرے گا مالک یہ تو گناہ تھے، آج نیکیوں میں تبدیل کیسے ہو گئے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیری توبہ کا اجر ہے، یہ تیری اس توبہ کا تجھے انعام دیا گیا ہے کہ جب تو نے توبہ کی تھی ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا تھا۔ اور پھر یاد رکھیے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو جس اعضاء کے ساتھ گناہ کیا ہے وہ اعضاء آنکھ سے کیا تھا تو آنکھ، ہاتھ سے کیا تھا تو ہاتھ، یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ جس زمین کے ٹکڑے پہ کیا وہ زمین کا حصہ قیامت کے دن اس بندے کے خلاف گواہی دے گا کہ اے اللہ فلاں جگہ اس نے یوں گناہ کیا تھا، تو یہ بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ، اخلاص والی توبہ، پکی توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ ان تمام اعضاء کو بلا دیتا ہے۔ ہاتھ بھول جاتے ہیں، آنکھیں بھول جاتی ہیں، جس زمین پہ گناہ کیا تھا وہ زمین بھول جاتی ہے، یہاں تک کہ جس نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھے گئے تھے اللہ اس نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ توبہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، توبہ انسان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے، سچی توبہ بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ فرمایا کہ کیا غلطی ہوئی، کس گناہ کا ارتکاب کیا؟ تو کہنے لگی حضور مجھ سے زنا ہو گیا، اس زنا سے میرے پیٹ میں حمل ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اے اللہ کے حضور مجھے پاک کر دیجیے، میں اپنے اس گناہ کی سزا دنیا بھی پانا چاہتی ہوں قیامت کے دن تاکہ میں پاک اور صاف ہو کر اٹھوں، کہ قیامت کے عذاب کو تو میں برداشت ہی نہیں کر سکتی، اے اللہ کے رسول مجھے دنیا بھی سزا دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلی جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ وقت گزرتا رہا، جب بچے کی ولادت ہو گئی وہ بی بی پھر حاضر ہوئی، اے اللہ کے نبی دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا، میرے اس گناہ کی نشانی ہے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا۔ اب یہ عورت وقت گزارتی رہی اس انتظار میں کہ کب یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو تو میں اپنے گناہ کی سزا پاؤں۔ سچی توبہ جو کر لی تھی، اللہ کے حضور رجوع جو کر لیا تھا، وہ ڈر جو گئی تھی کہ جہنم کا عذاب میں نہیں سہ سکتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا، عرض کی محبوب دیکھیے یہ اب روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ اسے سنگسار کر دو۔ اب اسے سنگسار کر دیا گیا، سزا دے دی گئی۔ جب بندہ سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے پھر سزا جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو اس خاتون نے بھی سچی توبہ کی اور اللہ کے حضور اس دن کھڑے ہونے سے ڈر گئی اور کہا کہ مجھے دنیا میں ہی پاک کر دیجئے کہ جہنم کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ انسان سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اپنے رب کو منا سکتا ہے۔ ماہ رمضان کا آج آخری دن بھی ہے، عید الفطر کی آمد بھی ہے، اللہ کے حضور توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ بڑا مہربان ہے، توبہ قبول کر